چاہیے اس طریقے سے ہمیں کہنے والا بنایا ہے۔ آج دور حاضر کے مسلمانوں کو، اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالمی بات ہے، مسلمان جس فتنے کا شکار ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے کوہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط جو فتنہ کھڑا ہے نا اس وقت، جانتے ہو کیا ہے؟ فتنہ ارتداد ہے۔ بعض ملکوں میں اسلامی حکومت ہے، خدائی نظام بظاہر قائم ہے، پارلیمنٹ کا دستور اسلامی ہے، لیکن فکری اعتبار سے یکے بعد دیگرے بادشاہوں سے لے کر عوام ارتداد کے کگار پر پہنچ کر جہنم کے گڑھے میں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خوب غور سے سن لو، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے سامنے زہریلے ناک کی طرح پھن پھیلائے ہوئے ہے، وہ فتنہ ارتداد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا دین ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نبی کی تہذیب ہمارے پاس، نبی کا طریقہ ہمارے پاس، نبی کا لایا ہوا قانون فائنل لا ہمارے پاس، ان تمام باتوں کے باوجود انسانوں کو نبی کی تہذیب پرانی نظر آ رہی ہے، فرسودہ نظر آ رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کو واقعتاً میرے آقا کی تہذیب پرانی نظر آ رہی ہے تو سنو، قرآن پڑھتے رہنا، حدیث پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کافر اور مرتد ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ کھلم کھلا ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں ہم۔ بعض نوجوان اس لیے کہ ہمیں غلبہ نہیں ہے، ہمیں تسلط نہیں ہے، ہمیں اقتدار نہیں ہے، غیروں کو اقتدار حاصل ہو گیا، نظام حکومت کے غلبے کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید حق ادھر ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے نکال کر بدبودار غلاموں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے کافر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں سن لو، اللہ کا کلام کہتا ہے، اور جو اللہ کا کلام کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، مرنے کے بعد والی زندگی اسی پر منحصر ہے۔ اللہ کے ہاں جنت میں جانے کا فیصلہ اسی پر منحصر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر دنیا کے انسان کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، نبی کے دین کو اختیار کرنے کے بعد نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں سے نکال کر کے پھینک دے، نبی کی وہ سنت ہے جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار، کائنات کی تمام صحیفوں سے زیادہ بابرکت، تقدس کی امامت کرنے والی نبی کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ تہذیب اچھی نہیں لگتی، اللہ کا قرآن اچھا نہیں لگتا، نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، یہ داڑھی انہیں اچھی نہیں لگتی، اسلامی نظام میں عورتوں کو جو برقعے کا پابند کیا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کی تعلیم دی گئی کہ امت کی ماں تم مہارانیاں ہو، گھروں سے نکل کر تمہیں شاہراہوں پر جا کر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہوم منسٹر ہو، گھروں کے اندر رہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر کسی لبرل انسان کو یہ پردہ اچھا نہیں لگتا، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری بہن اچھی نہیں لگتی، تو یاد رکھو مرتد ہے، کافر ہے۔ یہی نہیں کہ زبان سے کہہ دے کہ میں دین کو نہیں مانتا، جو زبان سے بے لگام ہو کر کہے کہ محمد کے دین کا انکار کرتا ہوں وہ تو کافر ہی ہے۔ وہ انسان جس کی سوچ کافروں والی سوچ ہے،
بھی کافر، اور جو کافر ہے خدا کا پیغام اس کے بارے میں سنو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو انسان اللہ کے نبی کے دین سے پھر جائے، اسلام جس کی حقانیت 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ نہ یہودیوں میں چمک ہے نہ عیسائیوں میں چمک ہے، اگر چمک ہے تو اسلامی نظام میں ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، اس کے باوجود بھی وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تہذیب کے غلبے کو دیکھ کر ڈانا ڈول ہو گیا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ اگر میں لفظوں کو کھول کر بیان کرنے لگوں تم کہو گے بدتمیز ہے، میرا نبی کہتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل کر کے مرتد ہو جائے، اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا اسے کوئی اختیار نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھے؟ ایک پیغام بہت واضح، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام ہی ذریعہ نجات ہے، کفر میں تاریکی ہے، اسلام میں روشنی ہے۔ ایک پیغام سنا دیا، اور سنا ہی نہیں دیا مسلمانوں، اسلام کے سفیروں، اسلامی نظام کی نمائندگی مستقبل میں کرنے کی ذمہ داری اپنے ناتواں دوست پر عائد کرنے والوں، جاؤ میری طرف سے نہیں میرے پیغمبر کی طرف سے بتا دو، عافیت چاہو جو دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں، ایک طریقہ نجات کا ہے۔ اور بتا دوں اگر آپ سننا چاہتے ہو، آج عیسائیوں کی تہذیب جنہیں اچھی لگتی ہے، ان کا نظام جنہیں اچھا لگتا ہے، یہودیوں کے پنجے استبداد میں جکڑنے والوں جنہیں وہ نظام اچھا لگتا ہے، مشرکین کی بدبودار برپا کرنے والی برپا کی ہوئی جو تہذیب ہے، اگر وہ کسی کو اچھی لگتی ہے اپنی عقل پر ماتم کرو، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہنس اگر کوے کی چال چلنے لگے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میری بات توجہ سے سن رہے ہیں آپ نا، ہوش و حواس کو قائم کر لو، دل و دماغ کے دریچے کو کھول لو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، دو چار کی طرح میری بات بالکل واضح ہے، اللہ کا احسان ہے، پوری بصیرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، آج نہیں کل نہیں، صبح قیامت تک اعلان ہے میرا، اس دنیا کو جب بھی امن چاہیے، سکون چاہیے، عافیت چاہیے، آرام چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، بہترین معاشرہ چاہیے، اللہ کے حبیب کے دروازے پر بھکاریوں کی طرح کٹورا لے کر دریوزہ گری کرنی پڑے گی، اس کے بغیر حقیقی امن انسان کو نہیں مل سکتا۔ میں کہتا ہوں تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی انشاءاللہ۔
لوگ سمجھ گئے کہ ہم نے چند لوگوں کو مرتد بنا لیا. چھٹائی ہو رہی تھی، کچھ چھٹے چلے گئے، کچھ لوگ ان کے ڈر سے یا لالچ میں آ کر کے ادھر بہک گئے، بہل گئے، ان کا قدم ڈگمگا گیا. شاہراہ زندگی کو ٹچ کر کے گندگی کو انہوں نے قبول کر لیا. تو کیا اب مسلمان کفر کے سرحدوں میں داخل ہو کر کے پوری قوم نعوذ باللہ ارتداد کو قبول کر لے گی؟ نہیں، ہم بھوکے رہیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. نہیں، میں کہتا ہوں پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں گے، راستہ سمجھائیں گے، گلی کوچوں میں جائیں گے، بھکاریوں کی طرح تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر منت کریں گے. انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا. علماء دیوبند کے غلام ہیں، ہم نے ضرورت پڑنے پر اپنے سروں کی فصلیں کاٹ کر چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکا کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا. اسلام کا چراغ ہم نے روشن کیا، قیامت تک روشن کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے جو ہدایات لے کر آیا ہوں اسے قبول کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارتداد کا یہ زہریلا سانپ نکل کہاں سے رہا ہے؟ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے صحاح کی حدیث نہیں ہے، مسندات میں سے کئی کتابوں کی حدیث ہے، اور فنی اعتبار سے اس میں کچھ خامی ضرور ہے، لیکن تائیدات کے بعد یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، اس دنیا کے نظام کو تہو بالا کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہوگا. جب یہ چاند بے نور ہونے کو ہوگا، سورج اپنی جگہ سے اکھڑنے کو تیار ہوگا. جب اللہ پاک نظام کائنات کو درہم برہم کرنا چاہے گا، پیغمبر نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی تمہاری حالت یقیناً قابل رحم ہوگی، دینی حالت. اذا فسق فتیانکم، جب تمہاری قوم کے وہ جوان جنہوں نے جیل کے سلاخوں کو اپنے آہنی پنجوں سے مڑوڑ کر رکھ دیا، تمہاری قوم کے وہ جوان جو اسلام کا علم لے کر گھوڑوں کے پشت پر بیٹھ کر کے دریاؤں میں گھوڑے ڈال کر اسلام کے پیغام کو جب پار لے جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ربا اگر پتہ ہو کہ بستیاں اور آبادیاں ادھر بھی ہیں تو ہم تیرا نظام وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. اسلام کا نظام برپا کرنے والے نوجوان جنہوں نے ہمالیہ پہاڑ کو اگر گمراہی کی شکل میں آیا تو اس پہاڑ کو بھی اپنے پیروں کے ٹھوکر سے رائی بنا ڈالا. جب ان لوگوں کے اندر کردار کی کمزوری کی بنیاد پر فسق و فجور آ جائے، دینداری کی جگہ بددینی آ جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا. آج حالات یہی نہیں ہیں؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا نوجوانوں کے اندر اتنی خامی اور کمزوری نہیں ہے؟ اگر یہ کمزوری اور خامی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو یہ امید نہ ہوتی کہ انہیں ہم مرتد بنا ڈالیں. اتنی زیادہ کمزوری صحابہ کرام نے اس دن کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. مسلمانوں کتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں. اللہ معاف فرمائے، منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کمزوریوں اور خامیوں کو آپ کے سامنے گنواؤں. بتاؤ ایک ایمان والا دیندار آدمی، مسلمان آدمی
اور اگر پیسہ ہے اس کے پاس تو اپنے پیسے کے بلبوتے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تہذیب کو اپنے پیروں سے رو دے گا؟ اجازت ہے کسی کو کہ چودھری صاحب ہے، منسٹر صاحب ہے، یا ڈاکٹر صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، یا کوئی اور ڈاکٹر صاحب ہے، اگر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو ہر صورت میں نبی کی غلامی کو اپنے قدموں، اپنے گلے کا ہار بنا کر کے انسان کو قدم آگے بڑھانے کی اجازت ہے۔ اگر پیسہ ہے تو کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنے پیروں سے روٹ ڈالو؟ نہیں اجازت ہے نا مسلمان؟ ارے اجازت ہے نہیں ہے نا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ بچہ پیدا ہو گیا، اچھا سا نام رکھ دیا، 7ویں دن عقیقہ کر دیا، یہ بات آئی گئی نبی کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات یہ تو بتاؤ مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام کی بھی اولادیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، نبی کی بیویاں بھی، نواسے اور نواسیاں بھی، پوری دنیا جانتی ہے، شریعت کا پڑھنے والا جانتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا نبی نے اپنے بچوں کی سالگرہ منانے کا اہتمام کیا؟ یا آپ کی لچر زبان میں یہ کہوں کہ کیا میرے آقا نے برتھ ڈے کی تہذیب اس امت کے حوالے کی ہے؟ ارے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسندات، مصنفات اور آگے بڑھو، امام ابو حنیفہ کی فقہ کا کوئی جزیہ، امام مالک کا کوئی مسئلہ، امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ کا کوئی قول، اور آگے بڑھو، حضرت بایزید بستامی، نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، یہ دنیا کے اندر پہلے ہوئے تمام بزرگان دین میں سے کسی ایک کا ملفوظ دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ اس قوم کو برتھ ڈے منانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی ایک جگہ لکھا ہو، یہ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے، جاہلوں کا نہیں ہے، میں ان کی ذمہ داری پر یہ بات کہتا ہوں، اجازت دوں گا تمہیں، تم مجھے جوتا مارو، اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہے، یقیناً ثابت نہیں ہے، نامی یاد آ جائے گی، ساہوکاروں، سیٹھوں، شہزادوں، حرامزادوں، تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ گے قرآن میں، تفسیر کی کسی کتاب میں، کسی فقہ میں کہ ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہے کہ برتھ ڈے کی تہذیب منانے کی اجازت ہے۔ اور اگر نہیں لکھا ہے نا تو توبہ کر لینا، میں جوتے سے نہ ماروں، یہ میری باتیں کیا کسی جوتے سے کم ہے؟ میں نہ ماروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹ جاؤ گے۔ اندھیری قبر میں ملک الموت جب یہاں سے رخصت کرے گا، ٹکٹ کٹے گا، پکے ہوئے آموں جب تم ٹپک کر کے قبر کی تنہائی میں جاؤ گے، نکیرین مرقد میں جب آئیں گے تو یقیناً قبر میں اتنے جوتے پڑیں گے کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور خیر سے بدھو گھر کو لوٹے، اور صبح کا بھٹکا شام کو گھر لوٹ آیا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن جو شام کو بھی نہیں آ سکا اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ قبر میں اگر عقل سلامت ہوئی تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ توبہ کر لو، ہمیں غیرت ہے، ہمارا نبی ہم سے کہیں زیادہ باغیرت اور اللہ اس سے بھی زیادہ باغیرت۔ اگر نبی کی تہذیب کو جوتیوں کے نوک پر رکھو گے، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، یہودیوں کی ہم نوائی کرو گے، عیسائیت کی بدبودار قے کو چاٹ چاٹ کر پیٹ کی غذا بناؤ گے، یاد رکھو ایمان پر خاتمہ ممکن نہیں ہے اگر یہ کام ہم نے کرنا شروع کیا تو۔ کیا سمجھ رکھا؟ اللہ کا دین بے سہارا ہے، یتیم ہے۔ برتھ ڈے کی تہذیب اور انداز منانے کا، بہو آئی ہے، بہو نہیں، پاپا کی کوئی پری ہے،
بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، دعوت عام ہے، عید میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ برتھ ڈے کے موقع پر بہترین کپڑے میں ان کی اپنی بیٹی اور بیٹا ملبوس، بیٹے کا منایا تو کیا منایا، بیٹی جو بالغ ہونے کے قریب ہے، کوئی ایک جملہ بھی ایسا مجمل نہیں بولوں گا جو آپ کے دل و دماغ تک نہ پہنچ سکے، لفظوں کی اپنی سنجیدگی میں نا لفظوں کو انسان چھپا اگر لے تو پھر اصلاح ممکن نہیں، اتنے غلط کام، اور میں یہاں آ کر کے کہوں کہ بھیا میرے محترم بزرگوں دوستوں اور اللہ کا احسان ہے، تو یہ اس طریقے سے کارروائی اب نہیں ہوگی۔ اب تو میرا اعلان ہے، الحب للہ والبغض للہ، جو میرے نبی کا وہ میرا، جو میرے نبی کا نہ ہو سکا اس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنے خراب حالات، پیسہ ہے جہنم خریدو گے، لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس کو بلایا؟ ارے بہت سارے لوگوں کو بلایا، اسی میں انکل بھی آئے ہیں۔ جب دل میں تقوی نہ ہونا تو انکل تو پھر پتہ نہیں کون سا عصمت دری کا درندہ اور بھوکا بھیڑیا بن جائے گا۔ آج اپنی بچی اور بچے کا برتھ ڈے منانے والوں، تاریخ کو یاد کرنے والوں، عیسائیت کے دیے ہوئے اس بدبودار طریقے کو گلے کا ہار بنانے والوں، اجازت دے دی، کیک کاٹا گیا، موم بتی بجھا دی گئی، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گنگنایا گیا، کارروائی مکمل۔ ماں کہہ رہی ہے اپنی بچی سے، بچی انکل ہے ان سے گلے مل لو، اللہ اکبر۔ باپ کہہ رہا ہے، باپ پوچھو علماء سے، سگا باپ بھی اگر 7 سال کی بیٹی ہو جائے ایک بستر پر سونے کی اجازت نہیں ہے سگے باپ کو، اور دوسروں سے گلے ملانے کا ڈھونگ دھتورا۔ سگے بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پر سوئے، اگر 7 سال کی عمر ہو جائے بستر کو علیحدہ کر دو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کتنی گھناؤنی تہذیب۔ میری تیری بہنا، جس کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کی ایک سسکی نکل جاتی تھی خدا کے سامنے اللہ پاک اپنے فیصلے بدل دیتا تھا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ پڑھو قرآن پاک کی آیت، پڑھو خولہ کی داستان، یاد رکھو عائشہ کا قصہ۔ ذرا سا درد فکر اور کڑھن ہوئی، الزام لگانے والوں نے لگایا، کیسی شرافت رہی ہوگی اماں تیری ذات کے اندر کہ مسلح پر گڑگڑائی ہے۔ خدا نے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یاد کرو مریم کو، بے شرم ہو کر کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے عیسیٰ کو قوت گویائی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ ہماری بہنوں کی صفتیں، اور آج ان کو کہا جا رہا تم گلے مل لو۔ جن بیٹیوں کا دوپٹہ اتر جائے، آسمان اپنے آنکھ پر انگلی رکھ لے، اللہ ایمان والی کا دوپٹہ غلطی سے اتر گیا۔ آج ہم نے اپنی اسی بہن کو غیروں کے ساتھ گلے میں، ابھی شب برات گزری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت دھواں دھار بارش کی طرح برس رہی۔ ارے سن رہے ہیں نا، جس نے یہ کیا ہو توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ پاک اپنا بنا لے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے، لیکن باتوں کو سننے کے بعد اللہ کے پیغام کو کانوں تک پہنچ کر نکال کر کے پیروں سے رونت دینے والوں، اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ توبہ کرو، اٹھ جاؤ مجمع سے، ورنہ آسمان آنکھ برسائے گا، زمین کی پلیٹیں ٹکرائیں گی، دھسا دیے جاؤ گے۔ گلے مل رہی ہے ابھی اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب کی معافی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کی معافی نہیں ہے۔
ایک شخص ایسا ہے جس کی موافق جیسے مولانا کہہ دیں گے ویسے میں ختم کر دوں گا. اب مولانا کہے نہ کہیں، اگر کسی صاحب کے خراٹے کی آواز آ گئی تو وہی میرے لیے وآخر دعوانا ثابت ہوگی. خراٹے کی آواز غور سے سنو، بہت قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ آپ کو سدھارنے آیا ہوں، میں پیغام دینے آیا ہوں. دل کی تختی پر لکھ لو. اب ضرورت ایسے لوگوں کی ہے کہ گلی کوچوں میں اسلام کا انسان سفیر بن جائے. بس بہت ہو گیا، اللہ کا پیغام لے کر پھرو. اس کے لیے قیمت جو بھی چکانی پڑے، زنجیر لوگ لائیں گے پہنائیں گے، پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے، روڑے بنیں گے. لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یاد کر لو، زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص ایسا ہے جس کے گناہ کو دھلنے کے لیے شب برات کیا شب قدر بھی کافی نہیں. اللہ اکبر. کون ہے وہ؟ فرمایا گیا دیوس. یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا دیوس وہ ہے جو اپنی مستورات، جو گھر کی محرم عورتیں ہیں، ان کے لیے بے حیائی کی بات کو دیکھے اور گوارا کر لے. دیکھتا ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گھومنے گئی، کار میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے گئی، میری بیٹی میرے سامنے کسی سے گلے مل رہی ہے اور تالیاں بجا رہا ہے. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا دیوس ہے، شب برات میں بھی اس کو معافی نہیں ملنے والی. اچھا، اس کو گلے سے تو لگا لیا ابھی انکل نے. ہائے کتنے پیارے الفاظ اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے ہمارے یہاں وجود میں آتے ہیں. وارے برتھ ڈے آج دن میں سنو، میری تیری بہن ہے، اس نے ابھی گلے سے لگایا، بالغ لڑکی تھی. رات میں جب سویا نا تو سوتے وقت وہ اسی کا چہرہ اپنے دماغ میں لاتا ہے. کسی اور دور میں جیتے ہو تو غلط فہمی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، قبول کر لو. اگر ایک لڑکی کسی اپنے کے ساتھ بھاگی، اس کے ماں بہن بیٹی کی عزت خاک میں ملی، لیکن غیروں کے ساتھ گئی، پوری قوم کی لٹیا ڈبو دیا اس نے. یاد رکھو مسلمان، اب یہ تصور کے اندر اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، راتوں کو کھیل رہا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اور جب نفرت کے ماحول میں اسے موقع ملتا ہے تو جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ ہماری قیمتی ماں اور بہنیں جن کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ دعاؤں سے خدا اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے، جن کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے، باپ کے مسائل کو خدا حل کر دیتا ہے، جن کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ شوہر کے لیے زبان سے نکال دے، اللہ شوہر کی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیتا ہے. نفرت کے ماحول میں آج گلے لگنے کا موقع دیا. جب ماحول ملے گا، بلی بائی ایپ اور سلی ایپ بنا کر کے ہماری بہنوں کو نیلامی کے مارکیٹ میں اتار دیا جائے گا. بڑا برا لگا، بہت ناچے کودے، کورٹ تک گئے. اچھی بات ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. لیکن یہ تو بتاؤ، گھر کی دہلیز پر لانے والا کون؟ آج وہ لڑکی بھاگی ہے غیروں کے ساتھ، لیکن یہ تو بتاؤ، اس غیر کو اپنے گھر کی دہلیز دکھانے والا اگر میں نہیں تو کون ہے؟ جیسے وہ مجرمہ ہے، ایسے اس کا باپ بھی مجرم ہے، برابر کا شریک ہے جرم کے اندر، جس نے اپنے گھر کا راستہ دکھایا. تو مسلمانوں، اب انشاءاللہ اس برتھ ڈے کی تہذیب کی لعنت سے توبہ کریں گے، نہیں کریں گے؟ مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ نتائج بڑے خطرناک آ گئے، نتائج بہت خطرناک آ رہے، اتنے خطرناک
کہ اگر آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہیں تو ہمارا دل کی کرچیاں ہو جائیں گی، آنکھوں سے دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے جوان، تمہارے جو مرد ہیں نا، وہ فسق و فجور کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں، اور فسق و فجور اس قدر انہیں اچھی لگے کہ ان کی کوئی رات بغیر گناہ کے نہ گزرے، بغیر اللہ کی نافرمانی کے نہ گزرے، انٹرنیٹ کی دنیا سے دل ایسے بہلائیں اور کہیں کہ بھائی اس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اپنے اوپر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے بچے کو تیز دھاری دار چاقو دے کر یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ نادان ہے، سمجھتا ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، لیکن ہم یہ گوارا کر رہے ہیں۔ میں بہت بند لفظوں میں کہوں گا کہ یہ انٹرنیٹ کی گندی دنیا انسان کے حیا کا جنازہ نکال کر رکھ چکی ہے مسلمانوں، اس لیے بہت کچھ ہے اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اور اذا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہارے جوان فسق و فجور کی لعنت میں مبتلا، اور تمہاری جو عورتیں ہیں نا وہ بھی حد سے تجاوز کر جائے۔ مرد تو بگڑتا ہے ہر دور میں کیونکہ حیا نہیں ہوتی، عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی، اگر عورت بگڑ جائے تو پھر بڑا معاملہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو مرد تو بگڑے، انٹرنیٹ کی دنیا سے دل بہلایا، گندگی سے لت پت ہوئے، منشیات کے اتنے قریب گئے کہ انہیں نہ صبح کا ہوش ہے نہ شام کا ہوش ہے۔ انہوں نے موبائل کو نشے کی طرح اپنے اوپر ایسا سوار کیا کہ نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ۔ عورتیں بھی اس میدان میں کسی سے کم نہیں ہے، بے پردگی کی دنیا میں سب سے آگے۔ اولاً تو پردہ کرنے کو تیار نہیں، 50% لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ اللہ اکبر! غیروں کے یہاں اگر یہ ہو تو ان کے یہاں کوئی رہنما ہدایات نہیں ہے۔ تمہارے یہاں تو کسی نامحرم سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، پھر یہ غیروں کے ساتھ تعلقات، موبائل پر گفتگو، یہ تو تعجب خیز بات ہے۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے شوہر کو سعودیہ بھیج دیا، دبئی بھیج دیا، لندن بھیج دیا، کماتے کماتے اس کی پشت خم ہو گئی، اس کی پیٹھ اور کمر جھک گئی۔ شوہر خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو 3 سال تک اپنے آبائی وطن، جس کو وطن مالوف کہا گیا، باہر ہے، اور یہاں میڈم تم چھرے اڑا رہے، اس محسن کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنے اس شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ شوہر پیسے بھیجے اور یہ پیسہ اپنے اس بوائے فرینڈ پر لٹا رہی ہے جس کے ساتھ شادی کے بعد اس کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گناہ! تصور کیا اتنے خطرناک حالات! اور بتاؤ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، توبہ کر لو، روزے کا کچھ پتہ نہیں، 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو شاپنگ کے لیے، عید کی شاپنگ کے لیے نکل چکی ہے۔ اب 4 بجے اگر ڈومریا گنج یا آپ کے علاقے میں کسی شہر یا قصبے کے اندر عورتیں برقعے والی دیکھنے کو ملے تو تعجب نہیں؟ پوچھا گیا کیسے؟ کہا شاپنگ کے لیے آئی، شہری کا پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے اور ان سے بھی، عید کی خوشیوں میں شرکت جائز نہیں ہے اس مرد کے لیے جس نے اللہ کے لیے روزے کی مشقت نہ اٹھائی ہو، اور اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا نہ ہو۔ شاپنگ کر رہے، 10 بجے کیا ہوتا ہے جب پیاس لگتی ہے، 11-12 بجے برقعے کا پلو اٹھایا اور غٹا غش شربت کا گلاس اندر اڈیل لیا۔ بتاؤ مسلمانوں، اس قوم کا کیا ہوگا؟ کیسے حالات آئیں گے؟ ہمیں غیروں سے کیا شکوہ؟ اتنی برائیاں ہمارے اندر، ہمیں غیروں سے کیا شکوہ؟ میں کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، اگر ہم
زخمی ہو جائیں تو ہمارے زخموں کا علاج ہے، لیکن اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں خود ہی کلہاڑی مار لیں تو حکیم اجمل خان کے پاس بھی ایسا کوئی نسخہ نہیں جو ہمارے اس درد کا درما بن سکے۔ سنو، اگر مقدس مقامات کو کوئی پائمال کرنے پر آئے، قانون رکھوالی کرے گا، اور نہیں کرے گا تو ابابیلوں کا لشکر آئے گا۔ جو لوگ پھاڑوں سے اپنی مسجدوں کو خود ہی کاٹ کر پھینکنے پر آئے، ان کی مسجدوں کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا کرتا۔ برقعے کی پابندی نہیں، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، برقعے کی پابندی نہیں ہے اگر مجبوراً جائیں، اور برقع بھی کون سا والا جس کو کوئی پردہ کہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک بات دیکھنے کو مل رہی ہے، تم سمجھتے ہو جائز ہے، ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے جائز ہے، میں کہتا ہوں حرام اور ناجائز ہے، بلکہ بدکاری سے بھی زیادہ زہر ہے اس معاشرے کے اندر۔ بائک پر بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے تمہارا شوہر ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں چمٹنے کی؟ چمٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کولہوں سے کولہا ٹکرا کر کے بائک پر بیٹھی ہیں، اگر شوہر کو انرجی نہیں ملے گی تو بائک کا گیئر نہیں دبے گا، ایسا لگتا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے تیرا شوہر ہے، تیرے ساتھ اس کے تعلقات بھی جائز ہے، لیکن جو باتیں پردے کی ہیں اسے سرے راہ چوکی کی بات چوکے پر لانا تو جائز نہیں ہے نا۔ بیٹھنے کا انداز دیکھو کتنا گھٹیا، آدھی تشریف بائک پر اور آدھی بائک سے باہر، کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ غیر دیکھتے ہیں شرم آتی ہے، تمہیں آئے نہ آئے ہمیں آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائے، ایمان والوں میں، ارے خود بے حیا بن جائے اتنا بڑا کہ ایڈورٹائز کرے بے حیائی کا، اس سے بڑی اور خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اور عذاب بھی دردناک۔ بتاؤ 12 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں، غیروں کے ساتھ شادیاں رچا بیٹھی، اس سے زیادہ دردناک عذاب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اگر عذاب کا مفہوم سمجھتے ہو تو یہ روحانی احساسات یہ بذات خود ہمارے لیے ایک عذاب ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے غضب سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ ارے تیار ہو بھائی؟ اللہ پاک کے غضب سے پناہ مانگنے کے لیے آپ آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ بے حیائی کی باتوں سے بچیں گے، اور ہماری عورتیں بھی ہمارے مرد بھی شریعت کی دہلیز پر سر تسلیم خم کر کے کہیں گے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ایسا کرو گے نا انشاءاللہ یہاں سے وہاں تک؟ سبحان اللہ۔ اٹھی ہوئی ان ہاتھوں کو دیکھ کر کے میرا دل یہ کہتا ہے کہ دنیا طاغوت کی کفریہ طاقتوں کی نگاہ میں نگاہ ڈال کر میں یہ کہوں تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔